ایک جنگل میں ایک راکی خرگوش رہتا تھا۔ وہ خرگوش بہت زیادہ گھمنڈی تھا۔ اسے اپنے تیز بھاگنے اور خوبصورت ہونے پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا۔ وہ کسی جانور سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور بس اپنے ہی گھمنڈ میں ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن بارش شروع ہو گئی۔ راکی ایسے ہی بارش میں گھوم رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، خرگوش بھائی میری مدد کرو۔ راکی نے جب دیکھا تو ایک چھوٹی سی چونٹی تھی جو کہ اپنی کمر پر اپنے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ وہ کافی پریشان دکھ رہی تھی۔ وہ راکی کو کہنے لگی، راکی بھیا میری مدد کر دو، آپ تیز بھاگ سکتے ہو۔ آپ دیکھو میری کمر پر دانوں کا کافی بوجھ ہے، میں ان کو لے کر نہیں چل سکتی۔ آپ مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر مجھے اپنے بل کے اندر چھوڑاؤ تاکہ میں آرام سے جا سکوں۔ میں اس طرح بہت پریشان ہوں، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اس کی بات سن کر راکی گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا، کیوں بھائی، میں تم جیسی کمزور کی کیوں مدد کروں؟ اور یہ تیز بھاگنے کی صلاحیت مجھے میرے باپ دادا سے ملی ہے، میں تم پر کیوں ضائع کروں؟ یہ تو ایک شکتی ہے جو کہ میں کسی بھی عام اور کمزور جانور پر کبھی بھی ضائع نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر راکی مزے سے وہاں سے چلا گیا اور چونٹی بچاری منہ لٹکا کر ویسے ہی آہستہ آہستہ اس بوجھ کو لے کر چلنے لگی۔ تھوڑا سا آگے گیا راکی تو اس کو کالو کوا ملا۔ کالو کوا اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم نے بہت اچھا کیا ہے کہ تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ تم اپنی شکتیاں ایسی کمزور چونٹی پر کیوں ضائع کرو گے؟ تم بہت اچھا کر رہے ہو۔ اس کی بات سن کر راکی کہنے لگا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کمزور چونٹیوں کو جنگل میں رکھا ہی کیوں ہے؟ ان کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کمزور سی ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی شکتی ہے۔ کالو بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ تھوڑا سا وہ آگے گیا تو وہاں چمپا چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ چمپا نے جب راکی کو دیکھا تو اس سے کہنے لگی، تم نے بالکل اچھا نہیں کیا راکی، میں ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کمزور تھی، تمہاری سے مدد مانگ رہی تھی۔ تمہارے پاس اگر تمہارے ماں باپ کی طرف سے شکتی مل گئی ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کمزوروں کی مدد کرنے میں لگانے سے بہت خوشی ہوگی۔ اس کی بات سن کر راکی بڑی بدتمیزی سے بولا، تم زیادہ مجھے گیان نہ دو، مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اپنی شکتی کہاں لگانی ہے اور کہاں نہیں۔ بڑی آئی، ہر وقت نصیحتیں کرتی رہتی ہو بس۔ اس کی بات سن کر چمپا کو بہت برا لگا۔ وہ کہنے لگی، تمہارے ماں باپ کی طرف سے اگر تمہیں شکتی ملی ہے تو تمہیں میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ پہلے تمہارے ماں باپ ہی ایک کچھوے سے ہار گئے تھے، اور جو تمہیں گھمنڈ اپنے تیز دوڑنے پر ہے ان کو بھی تھا، اور پھر دیکھو وہ کچھوے والی ریس میں کس طرح سے ہار گئے۔ راکی یہ بات سن کر کہنے لگا، یہ بس باتیں بھلائی ہوئی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ کبھی بھی ہار نہیں سکتے ان سے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خرگوش ایک کچھوے سے ہار جائے؟ یہ سب بس افواہیں ہیں ہمیں بدنام کرنے کی۔ یہ سن کر چمپا غصے میں اڑ کر وہاں سے چلی گئی اور جا کر گولڈی کبوتری کے پاس بیٹھ گئی۔ گولڈی کبوتری نے جب اس کا منہ لٹکا ہوا دیکھا تو اس نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ راکی آج کل بہت گھمنڈی ہو گیا ہے۔ وہ ہر کسی سے بدتمیزی کرتا ہے، کسی کی مدد بھی نہیں کرتا، پتہ نہیں اسے کیا گھمنڈ ہے خود پر۔ وہاں راکی کچھوے کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہنے لگا، تمہارے ماں باپ کی وجہ سے آج میں پورے جنگل میں بدنام ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے ریس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تم جیتتے ہو یا میں، اور اس طرح اگر میں جیت گیا تو یہ پرانی ہی کہانی دوبارہ ختم ہو جائے گی اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کچھوا خرگوش سے جیت جائے۔ تو کیا تم تیار ہو؟ اس کی بات سن کر کچھوا ذرا پریشان ہو گیا۔ خرگوش وہاں سے چلا گیا۔ جب چمپا نے کچھوا کو پریشان دیکھا تو وہ اس کے پاس آئی۔ اس نے وجہ پوچھی تو کچھوے نے بتایا کہ وہ دوبارہ سے میرے ساتھ ریس کرنا چاہتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے جیت جائے گا کیونکہ ہم تو تیز چل ہی نہیں سکتے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ ہمیں پورے جنگل میں بدنام کر دے گا۔ اس کی بات سن کر چمپا نے کہا، تم پریشان نہیں ہو، تم اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھو، دیکھنا تم جیتو گے۔ پیچھے سے کالو کوا آ گیا۔ اس نے آ کر دونوں کی باتیں سنی تو ان سے کہنے لگا، تم اپنی خیر منا لو، میں نے خرگوش کو شیر کے پاس جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ان سے اجازت مانگے گا ریس کی، اور اگر انہوں نے اجازت دے دی تو بس تم پھر خیر مناؤ اپنی۔ تم تو پورے جنگل میں بدنام ہو جاؤ گے کیونکہ تم تو کسی بھی طرح خرگوش سے جیت نہیں سکتے ہو۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب خرگوش وہاں شیر کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت،
آپ کو پتا ہے کہ جنگل میں میرے خلاف باتیں چل رہی ہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ ایک کچھوے سے ہار گئے تھے اور یہ بہت پرانی کہانی ہے. میں اس کہانی کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہوں. آپ اعلان کر دیجئے کہ خرگوش کچھوے سے کبھی بھی ہار نہیں سکتا اور خرگوش کے ماں باپ کبھی بھی کچھوے سے نہیں ہارے تھے. اس کی بات سن کر شیر کہنے لگا، سنا تو میں نے بھی ایسے ہی ہے کہ یہی ہوا تھا. خیر اگر تم چاہتے ہو تو تم دونوں ریس کر لو. اگر تم جیت گئے تو آئندہ سے جنگل میں اعلان کر دوں گا کہ خرگوش جیتا ہے، اور اگر کچھوا جیت گیا تو تمہاری بات غلط ثابت ہو جائے گی. اب خرگوش بھی اس کی بات پر خوش ہو گیا. اگلے دن ریس رکھی گئی. سارے جانور ایک جگہ اکٹھے ہو گئے اور اس جگہ سے ریس شروع ہونے لگی تھی. خرگوش اور کچھوا بھی وہیں پر اکٹھے تھے. ریس شروع کی گئی. خرگوش تو جلدی جلدی بڑی بڑی چھلانگیں لگا کر نظروں سے ہی گم ہو گیا اور کچھوا آہستہ آہستہ رینگتا ہوا چل رہا تھا. وہ پریشان تھا کہ وہ ہار جائے گا. انہوں نے ایک ندی کو پار کر کے دوبارہ اس جگہ پر آنا تھا. خرگوش اب تیز تیز بھاگ رہا تھا اور کچھوے سے تو تیز بھاگا ہی نہیں جا رہا تھا. وہ پریشان تھا. اچانک اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. اس نے ندی کے سائیڈ پر چلنے کی بجائے ندی کے اندر چھلانگ لگا دی. اب کیونکہ وہ پانی کا ایک جاندار تھا اس لیے وہ پانی میں زیادہ خوش رہتا تھا. پانی میں تو جا کر گویا اس کو پنکھ لگ گئے تھے. وہ اتنی تیز تیز تیر رہا تھا. تمام جانوروں کی نظر خرگوش پر ہی تھی کیونکہ وہ سب یہ جان رہے تھے کہ خرگوش جیت جائے گا. لیکن پانی کے اندر کچھوا خرگوش سے زیادہ آگے جا رہا تھا اور اس طرح کچھوا خرگوش سے پہلے جیت گیا اور اس جگہ پر پہنچ گیا اور یوں خرگوش پھر سے کچھوے سے ہار گیا تھا. اب خرگوش یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ شیر کے پاس گئے اور شیر کو جا کر وہ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے ناانصافی کی ہے. جب ریس زمین پر ہونی تھی تو یہ پانی کے اندر کیوں گیا؟ اس کی بات سن کر کچھوا کہنے لگا، میں تو ایک پانی کا جاندار ہوں. میں تو پانی میں ہی خوش رہ سکتا ہوں. اگر اس طرح ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا تو یہ بھی مقابلہ نہیں ہے کہ ایک خشکی کا جاندار پانی کے جاندار سے ریس لگائے. اگر تم پانی کے اندر آ کر میرے سے ریس لگا سکتے ہو تو بتاؤ. باقی جانداروں نے بھی اس کے ساتھ اتفاق کیا اور یوں خرگوش نے آخرکار اپنی ہار مان ہی لی اور یوں اس کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. خدا نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اس کو اچھے کاموں میں لگانا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے گھمنڈ کرنا شروع ہو جائیں اور کمزور جانوروں کو پریشان کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہے.